مسلمانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ تہوار منایا جانے لگا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کا عالمی دن، جس میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے اور تکلیف دی جاتی ہے۔ اس لیے خوش طبی کے لیے، مذاق کے لیے، ہنسی مذاق، چلو دل خوش ہو گیا، لیکن یہ نہیں جانا کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ میں یہ چند حوالے لے کے آیا ہوں۔ انگریز لوگ اپریل کے پہلے دن کو آل فول ڈے کا نام دیتے ہیں، اور اس کو وہ نام دیتے ہیں احمقوں اور بے وقوفوں اور پاگلوں کا دن۔ یعنی اس دن کو لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے، بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ در حقیقت بے وقوف تو وہ ہیں جو دوسروں کو بنا رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس دن ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والا سچ سمجھ بیٹھتا ہے، اور پھر اس سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ ہنستے ہیں۔ ایسا ہی پاکستان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے استاد حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اپریل فول کی تاریخی اور شرعی حیثیت، اس سے یہ اقتباس ہے۔ سب سے پہلے اپریل فول کا ذکر ڈریک نیو لیٹر میں ملتا ہے۔ یہ ایک برطانیہ کا اخبار ہے۔ 2 اپریل 1698 کی اشاعت میں لکھتا ہے، کچھ لوگوں نے 1 اپریل لندن میں ایک ٹاور میں شیروں کے غسل کا عملی مشاہدہ کرانے کے لیے اعلان کیا۔ اب اسلام کے اندر جانوروں کے غسل کا اس طرح اکٹھا کرنا لوگوں کو، اور پھر اگلی بات انہوں نے لکھی کہ اس میں کیا کیا انہوں نے۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ 31 مارچ 1846 میں ایک زراعتی فارم کے اندر گدھوں کی نمائش کو منعقد کیا گیا اور لوگوں کو اس میں مدعو کیا گیا۔ لوگ نمائش کو دیکھنے آئے اور دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ پوچھنے لگے کہ نمائش کب ہو گئی، تو ان کو بتایا گیا جو لوگ نمائش دیکھنے آئے یہ خود ہی گدھے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں مغربی تہذیب برطانیہ کے لوگوں کا لوگوں کے ساتھ مذاق۔ ایمان سے بتائیں کیا اسلام میں مسلمانوں کو، مومنوں کو، مردوں عورتوں کو یہ بات ذکر دیتی ہے؟ اور سچی بات میرے ساتھ یہ بات بیتی ہے، تقریباً یہ بات ہے 2001 کی بات ہے۔ مذاق کیا گیا کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی۔ یقین کرے میں نے چھٹی لی، اپنا بیگ اٹھایا، اور جب میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے خیال آیا میں تحقیق تو کروں۔ تو میرے پاس میرے رشتہ داروں کے نمبر تھے، فون نمبر۔ اس دنوں میں کسی کسی کے پاس یہ PTCL کا نمبر ہوتا تھا، کسی کسی کے گھر میں ہوتے تھے۔ میں نے کال کی اپنے عزیزوں کو، بھانجوں کو، اپنے پھوپھیزاد بھائیوں کو، تو مجھے پتہ چلا ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ خیر میں واپس گیا مدرسے میں، مجھے لڑکے کہنے لگے یہ اللہ کی رضا، تو مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ ان بے ایمانوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے پہ ہنسنا شروع کر دیں جو میں کوئی پریشان ہوں، مجھے نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی رہتا ہے بھائی، اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی کو مذاق نہ کرے، نہ کوئی عورتیں عورتوں کو مذاق کرے۔ تو یہ جو دن ہے یہ مذاق اڑانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ فون کر کے کہا جاتا ہے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک واقعہ لکھا انہوں نے، ایک عورت کا بچہ باہر تھا،
اور اس کو کسی نے نا فون کیا کہ آپ کے بیٹے کا جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ بیچاری پریشانی کے اندر اس کو اٹیک ہوا اور ہسپتال پہنچ گئی. ادھر کسی نے جب دیکھا کہ اس کی ماں ہسپتال میں ہے، خیر خی کرتے اس کے بیٹے کو فون کیا جو بیر تھا کہ آپ کی ماں ہاسپٹل میں ہے. تو جلدی سے انہوں نے ٹکٹ کروایا، آئے تو گھر میں آئے تو گھر میں ماں نہیں تھی. تیزی کے ساتھ ہاسپٹل جاتے ہوئے گاڑی راستے میں ٹکرائی اور بیٹا فوت ہو گیا. اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ماں بھی ہسپتال کے اندر ہارٹ اٹیک. یہ ایک واقعہ ہے، یقین کریں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اگر سنانے لگ جائیں تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ مذاق بنانے کا، اڑانے کا نتیجہ نکلا کہ کسی ایک شخص کے مذاق کی وجہ سے ماں اور بیٹے کی جان چلی گئی. کیا ملا؟ میرے بھائیوں، اسلام کہتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے انہی میں سے ہے. یہ دن منانے سے سب سے پہلا کام تو یہ کہ جھوٹا انسان لکھا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت سے معروم، تیسرا ملعون لوگوں کے اندر اللہ کی لعنت اس پہ ہوتی ہے، چوتھا یہ کہ جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے اپنی دنیا کے اندر بھی اپنی اعتماد کو خراب کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے عذاب کا، جہنم کا شکار ہوگا. صحیح حدیث ہے کہ جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے. صحیح بخاری کے عبداللہ بن رسول. اور یہ کہ اس دن کو پانچواں چھٹا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ اسلام میں کسی مسلمان سے مذاق کی ذرا بھی گنجائش نہیں، حتیٰ کہ اسلحہ ہتھیار پکڑ کر کسی کو سیدھا کرنے کا بھی نہیں. اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے، ریاض الصالحین میں آپ نے سنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم بیت فی الوسط الجنت من ترک الکذب وان کان مازحا. میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں ایک خوبصورت محل کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے، اگرچہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو. یعنی مذاق کے طور پر جھوٹ چھوڑنے سے اس شخص کو اللہ کی جنت ملے گی اور بہترین محل ملے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہودیوں، عیسائیوں اور مغربی تہذیب کے لوگوں سے اجتناب اور مشابہت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ اور سچ بولنے کی توفیق دے. ایمان اسلام پہ اللہ موت عطا فرمائے. علیہ السلام.